محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سنن الصلاۃ وہی 14 الاول رفع الیدین مع تکبیر الافتتاح حتی یحاذی ابہامیہ بشحمتی اذنیہ، والثانی وضع یدہ الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، والثالث ثناء اللہ تعالی، والرابع التعوذ۔ محترم طلباء کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے واجبات نماز کا بیان بھی مکمل ہو چکا۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض نماز کو بیان فرمایا، پھر واجبات نماز کو بیان فرمایا۔ آج سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سنن نماز کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ سنن نماز یعنی نماز کی سنتیں، ان سے مراد نماز کے وہ اجزاء اور وہ چیزیں ہیں جن کی تاکید، جن کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس قدر نہیں جس قدر فرائض اور واجبات کی تاکید اور اہتمام ثابت ہے، یعنی ان کا درجہ فرائض اور واجبات سے کم ہے، لیکن ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جان بوجھ کر ان کو چھوڑنا اچھی بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ چھوڑ دیے، سنن نماز چھوڑ دیے، تو اس سے نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے، بلکہ نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کے ثواب میں مکمل کمی آ جاتی ہے، کامل ثواب نہیں ملتا۔ لہذا کامل ثواب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سنن نماز کو بھی ادا کیا جائے اور جان بوجھ کر انہیں نہ چھوڑا جائے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب سنن الصلاۃ، باب ہے سنن الصلاۃ، نماز کی سنتوں کے بیان میں، وہیا اور نماز کی سنتیں 14 ہیں، نماز کی 14 سنتیں ہیں۔ الاول، نماز کی پہلی سنت، رفع الیدین، ہاتھوں کا اٹھانا ہے، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے، مع تکبیر الافتتاح، تکبیر افتتاح کے ساتھ، یعنی تکبیر تو فرض ہے، تکبیر افتتاح یا تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، لیکن تکبیر تحریمہ یا تکبیر افتتاح کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے۔ اب کہاں تک اٹھائے اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یحاذی، برابر کرے، ابہامیہ، دونوں انگوٹھیاں، ہاتھوں کی دونوں انگوٹھیاں، بشحمتی اذنیہ، دونوں کانوں کی لو تک۔ شحمتین سے مراد کانوں کا وہ حصہ ہے، وہ نرم حصہ ہے جن میں عام طور پر عورتیں بالیاں پہنتی ہیں، تو ان تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، اس کے برابر کرنا اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں۔
شہمتین تک یعنی کانوں کی لو تک انگوٹھیاں برابر کرنا یہ سنت ہے۔ چاہے دونوں ہاتھوں کی انگوٹھیاں دونوں کانوں کے لو کے ساتھ لگے یا نہ لگے، لیکن دونوں ہاتھوں کی انگوٹھیاں کانوں کی لو کے برابر ہوں، یہ سنت ہے۔ والثانی، اور نماز کی دوسری سنت وضع رکھنا ہے، یدہ الیمنا، اپنا دایاں ہاتھ، علی الیسرا، بائیں ہاتھ کے اوپر، تحت السرۃ، ناف کے نیچے، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد مرد ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھے اور وہ اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے ہلکا بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے، باقی درمیان کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کے پشت پر رکھے۔ یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں یہ طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے اور وہ اس طرح کہ دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں اور مردوں کی طرح ہلکا نہ بنائے، یہی ان کے لیے سنت طریقہ ہے۔ والثالث، اور نماز کی تیسری سنت ثناء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک پڑھنا، یہ ثنا ہے اور یہ ہر نمازی کے لیے سنت ہے، چاہے وہ مقتدی ہو یا امام ہو یا منفرد ہو، سب نے اسے پڑھنا ہے اور سب کے لیے یہ سنت ہے۔ پہلی رکعت میں یہ سب نے پڑھنا ہے۔ باب ہے سنن الصلاۃ، سنن نماز کے بیان میں، نماز کی سنتوں کے بیان میں، وہیا، اور نماز کی سنتیں 14 ہے۔ الاول، نماز کی پہلی سنت رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے، مع تکبیر الافتتاح، تکبیر افتتاح کے ساتھ، یعنی تکبیر افتتاح یا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ کہاں تک؟ آگے بیان فرما رہے ہیں، حتی یحاذی، یہاں تک کہ برابر کر لے، ابہامہ، دونوں انگوٹھیاں، دونوں ہاتھوں کی انگوٹھیاں، بشحمتی اذنیہ، دونوں کانوں کی لو تک۔ والثانی، اور نماز کی دوسری سنت وضع رکھنا ہے، یدہ الیمنا، اپنا دایاں ہاتھ، علی الیسرا، بائیں ہاتھ پر، تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ والثالث، اور نماز کی تیسری سنت ثناء اللہ تعالی، ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے، اسے ثنا کہتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔